وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سال 2025-26 کے لیے متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں گندم ریلیز پالیسی میں نظر ثانی کی منظوری دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری گندم فوری طور پر ملوں چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی تاکہ مارکیٹ میں استحکام قائم رہے اور عوام کو آٹے کی مناسب قیمتیں دستیاب ہوں۔ سندھ کابینہ نے گندم کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کابینہ نے چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ ڈاکٹر وسیم میمن کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع دی، جس دوران ریونیو کلیکشن میں 140% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم 2024 کی منظوری بھی دی گئی، جس کے تحت 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین کو پینشن کے ساتھ ساتھ حادثاتی موت معذوری کی صورت میں انشورنس کی سہولت دی جائے گی۔ جیلوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری دی گئی، جبکہ آئی ٹی ٹاور کے قیام کے لیے کراچی میں تاریخی عمارت خریدنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آئی ٹی ٹاور ڈیجیٹل جدت ٹریننگ اور مرکزی حکومت کے لیے مرکز کا کردار ادا کرے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن میں 3 عدالتی اراکین کی تقرری تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری اور انٹرنل آڈٹ ریگولیٹری فریم ورک کی منظوری بھی اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بن قاسم تا پورٹ قاسم تک 9 کلومیٹر طویل ڈبل ٹریک ریلوے لائن تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ کوئلہ تھر سے کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں تک منتقل کیا جا سکے۔ اسی طرح صوبے میں تعلیم، واٹر سپلائی، قبرستان اور پارکس کے منصوبے بھی منظور کیے گئے، جن میں گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج خانپور ملیر واٹر سپلائی اسکیم، کورنگی کازوے ریمپ اور ایس ایم بی فاطمہ جناح گرلز سیکنڈری اسکول کے لیے فنڈز شامل ہیں۔